بتائید معصومہ عالمین مخدومہ کونین مادر حسنین جگر گوشہ رسول ثقلین فخر مریم و آسیہ و حقہ و حاجرہ خاتون محشر خاتون قیامت قسمت اللہ الکبریٰ معصومہ عالمین کا احسان پروردگار کی حمد کہ یہ روحانی اور نورانی جشن جس سے مشفقین کو خطاب کرنے کی عزت حاصل ہو رہی ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ بانیہ نے جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اللہ انہیں صحت کاملہ، درازی زندگی، رزق کثیر عطا فرمائے کہ یہ سلسلہ اس مبارک محفل کا صبح قیامت تک یوں ہی جاری و ساری ہے۔ اور جتنی دعائیں آپ کے دلوں میں مچل رہی ہیں، میرے اللہ اس ولایت علی کا واسطہ جو آج سے ہر مخلوق پر واجب ہو، ہر شے پر علی کی ولایت کو واجب ہو۔ کوئی شے ایسی نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں جسے اس نے خلق کیا اور اس پر ولایت علی کو واجب رکھا۔ پوچھا معصوم سے، مولا یہ پانی کی دو قسمیں کیوں ہیں؟ ایک کڑوا ہے، گندا ہے، ایک میٹھا ہے۔ معصوم نے فرمایا اللہ نے پانی پر میرے جد علی کی ولایت کو اتار دیا۔ پانی کے جس حصے نے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا ہے، جس نے ٹھکرا دیا وہ کڑوا ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ تیری حمد پروردگار، تو نے اس دل کو اس قابل کیا ہے۔ عام دل میں نہیں رکھنا۔ معصوم نے فرمایا یاد رکھنا بہت مشکل منزل ہے، ولایت علی سب سے وزنی ہے۔ جو کچھ دین میں ہے، جو کچھ ہے، جو کچھ دین میں ہے، اس میں سب سے وزنی اور مشکل ولایت علی۔ اللہ، میں نے کیا کہا؟ جو کچھ دین میں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کیمرے، جو کچھ دین میں ہے اس میں سب سے مشکل ولایت علی۔ میں نے کہا معصوم فرما، معصوم فرما رہے ہیں کہ کوئی ولایت علی قبول کر ہی نہیں سکتا۔ فرماتے ہیں یا تو مرسل نبی قبول کرے۔ یہ کیا کہا معصوم؟ مرسل نبی، عام نبی بھی نہیں، عام نبی بھی نہیں۔ تو جب پڑھیں گے انبیاء کی داستانیں زبان معصوم سے سنیں گے تو پھر پتہ چلے گا۔ بیان کیا جاتا ہے نا، قبلہ بڑی مشکل منزل ہے، پڑھتے ہوئے بھی عجیب آتا۔ انبیاء بھی نہیں، مرسل نبی، مرسل، عام نبی نہیں۔ کہ داؤد علیہ السلام کے پڑوس میں کھانا بھوکے بیٹھے تھے، انہوں نے اچھے کھانے بنائے، ادھر خوشبو گئی، داؤد پوچھا نہیں، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا نہیں، تو ایوب کو اللہ نے بیماری بھی مبتلا کر دیا، ایسی بیماری جو سب کچھ کھا گئی۔ صبر ایوب بیماری نہیں۔ معصوم نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، پڑوس میں بھوکا ہو، نبی اچھا کھانا کھا رہا ہے۔
اتنی شدت کی بیماری. وجہ یہ ہے ہر نبی سے کئی بار اللہ نے میثاق لیا. کیا لیا ہے؟ میثاق. لفظ کو یاد رکھیے, میثاق لیا. اور ایوب سے میثاق لیا. ایوب میری توحید کا اقرار کرتے ہو, میرے آخری نبی کی, میرے محبوب کی نبوت کا اقرار کرتے ہو, میرے علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہو. ایوب نے کہا بے شک تیری توحید کا, وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں, تیرے پاک نبی کی, ہمارے سردار کی نبوت کا اقرار کرتا ہوں. جب ولایت علی کی باری آئی, چشم زدہ کے برابر حضرت ایوب خاموش ہوئے, پھر ولایت علی کا اقرار کیا. اللہ نے کہا ایوب ولایت علی کے لیے ایک لمحے کے لیے چپ ہوا ہے, لے عذاب اتر گیا ہے. سے ضرور پڑھتا, لیکن مجھے وہ شاہ صاحب نے حکم دیا تو ذرا اس طرح مجھے جانا ہے. میرا ارادہ تو یہ تھا ترتیب سے سارے انبیاء کے حالات پڑھتا, کہاں کس پر ولایت علی کو اتارا گیا, اس کی کیا صورت تھی جہاں ولایت علی. حضور علی بیٹا ادھر آ جاؤ, آگے اس طرف آ جائے, رک جاؤ, آ جائے ادھر آ جائے, سلوات پڑھ دیں. اچھا آپ سے بھی یہی مثال ہے. اور آج کی عید کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ آ جائیے ادھر, آ جائیے ادھر, اچھا آج کے دن کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ابھی میں نے کیا لفظ استعمال کیا جناب ایوب سے کہا آج کے دن کو عید میثاق. یہ ہے عید میثاق, یہ وہی میثاق ہے جو فرمایا ملک مقرب, عام فرشتہ بھی برداشت نہیں کرے, عام فرشتہ بھی برداشت نہیں کرے. کسی اور حکم کے لیے ہے, دکھائیے آپ مجھے, پورا دین آپ کے سامنے ہے, کسی حکم کے لیے نہیں, کسی حکم کے لیے نہیں ہے کہ مرسل نبی برداشت کرے گا یا ملک مقرب برداشت کرے گا, نہیں, صرف ولایت علی کے لیے. یا مرسل نبی برداشت کرے گا یا ملک مقرب برداشت کرے گا, یا وہ مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے لیا. اللہ آپ سب کی زندگیاں, یہ وہ جو آپ نے میثاق دیا تھا 1860 ہجری 10 ہجری میں جو آپ تھے وہاں پر میدان غدیر میں, جو آپ کی روح میں جو آپ نے وہاں میثاق لیا تھا, وہ میثاق کھینچ کر آپ کو یہاں لیا. سمجھ رہے, وہاں آپ نے اقرار کیا تھا, اقرار آپ کو کھینچ کر لایا. جنہوں نے انکار کیا وہ پتہ نہیں آ رہی ہے. حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور خدا ان سید پر رحمت نازل کرے, جن کی قبر جو ہے وہ دروازے پر بنائی گئی ہے, ان کے درجات بلند. میرے عقیدے میں ان کی روح آج یہاں پر خوش ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں, جشن مناتے ہیں. آئیے آج راز پڑھتے ہیں آپ کے سامنے. اس رات کے وقت آپ کو رات کے وقت زحمت دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلیے, سفر کرتے ہیں. اور ایک منزل ہے وہاں گرمی بہت زیادہ ہے, سورج جو ہے بالکل سمجھیے کہ آگ برسا رہا ہے. وہ تو آگ برسا رہا ہے مگر ہر ذرہ ریت ایک انگارہ بھرا ہوا. ایسی شدید گرمی میں کوئی سایہ بھی نہیں, کوئی سائبان بھی نہیں, 1.25 لاکھ کا مجمع ہے.
اور میرا خیال ہے کہ کچھ کہے بغیر کہ میں کیا کہوں، آئے میرے ساتھ چلیں، آنکھوں سے دیکھیں یہاں کیا ہو رہا۔ حضور حج پڑھ لیا گیا اور واپسی کا سفر شروع، پوری دنیا سے مسلمان چلا، حج کے 1.25 لاکھ پوری دنیا سے، جس میں 30 یا 32 ہزار مدینے کے۔ لیجیے حضور واپسی پر ایک چوراہا آ گیا یا ششراہا آ گیا، رائے نہیں ہوتی، اب تو سڑکیں ہوتی ہیں، راؤنڈ پگڈنڈیاں زمینوں میں ہوتی ہے چلنے کے لیے، گھوڑوں کے، اونٹوں کے آدمی، وہ وہاں پر قافلہ ٹھہر گئے۔ اب یہاں سے سوڈان والوں نے سوڈان چلا جانا ہے، مصر والوں نے مصر چلا جانا ہے، لبنان والے مسلمانوں نے لبنان چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، عراق والوں نے عراق چلے جانا ہے، اور مدینے والوں نے پیغمبر کے ساتھ سیدھے سفر کر کے مدینے چلے جانا، حج پڑھ کر یہاں قافلہ ٹھہر گیا۔ اور ہر ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے جائیں، اب ہمیں اجازت دیجیے کہ یہ ہمارے وطن کی باتیں ہیں، ہم اپنے وطن سے پیغمبر دعائیں دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مولا آپ پر قربان جائیں، یا رسول اللہ آپ پر صدقے جائیں، آپ غدیر میں چلیے اور وہاں یہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میں پھر راز پڑھتا ہوں، ذرا یہ بچے دیکھ لیں، نوجوان دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا مولا خدا حافظ، یا رسول اللہ آپ پر جان قربان کر دیں، آپ نے بہت کچھ کیا ہمارے لیے۔ ارے مولا ہم تو بتوں کے پوجا کرنے والے تھے، ارے آپ کی عزت پہ قربان جائیں، آپ نے محنت کر کے وحدہ اللہ شریک کی عبادت کرنا سکھا دیا۔ یا رسول اللہ ہم گندے نالی کا پانی پینے والے تھے، آپ نے سلسبیل و کوثر کے خواب دکھا دیے۔ یا رسول اللہ ہم خوف سے کانپنے والے تھے دشمن کے، آپ نے ہمیں امن عطا کر دیا۔ یا رسول اللہ ہم بدبخت تھے، آپ نے خوشبخت قرار دے دیا۔ یا رسول اللہ، اور پھر سنیے گا حضور علی، یا رسول اللہ آپ نے یہ احسان کر دیا کہ ہم جانوروں سے بدتر، بیفور اسلام ہم جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے تھے، آپ نے فرشتوں سے بہتر جینے کا چلن سکھایا۔ یا رسول اللہ کے، اور پھر جاتے جاتے یہ احسان کہ اپنے ساتھ حج بھی پڑھوا دیا۔ آپ غدیر کو دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کس اینگل سے غدیر پیش کر رہا، یہ احسان کہ اپنے ساتھ حج بھی پڑھوا دیا۔ مولا حج تو صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور جسے توفیق ہوگی، استطاعت ہوگی، وہ پڑھتا بھی رہے گا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن کیا کہنے اس حج کے جو محبوب کبریا کے ساتھ پڑھا گیا۔ حج تو قیامت تک پڑھیں گے نا، لیکن اس حج کا مقابلہ ہو سکتا ہے جو تاجدار انبیاء کے ساتھ پڑھا گیا۔ یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کے جو آپ کے ساتھ لیے گئے، اور کیا کہنے ان دعاؤں کے جو آپ کے ساتھ پڑھی گئی، اور کیا کہنے ان نمازوں کی جو آپ کے ساتھ نمازیں پڑھی گئی، اور کیا کہنے زمزم کے وہ گھونٹ جو آپ کے ساتھ پیے گئے، اور یا رسول اللہ کیا کہنے وہ کالے پتھر حجر اسود کے بوسے لینے کے جو آپ کے ساتھ بوسے لیے گئے، اور یا رسول اللہ کیا کہنے ان 3 شیطانوں پر پتھر مارنے کے جو آپ کے ساتھ مارے گئے۔ تو نہیں رہے میرے محترم صاحب، بس یہ حکم تھا، ورنہ میں تو اسی سلسلے پر رہتا، لیکن مجھے حکم دیا کہ ذرا غدیر کے معاملات کو جا کر کے دیکھ لیں۔ یا رسول اللہ آپ پہ قربان، آپ پہ صدقے، آپ پہ صدقے، آپ پہ قربان، بڑا کرم کیا مولا، آپ نے بڑا کرم کیا۔ اب مولا اب ہمیں اجازت دے دیجئے، دعائیں دے دیجئے۔ رسول دعائیں دے رہے ہیں، وہ بول لیجئے مصر والا قافلہ وہ چلا، وہ سوڈان والا چلا، وہ لبنان والا چلا، اور پیغمبر اکرم نے اپنے وطن مدینے کے لے جانے کے لیے
ایک مرتبہ اپنی ناکے کو ایڑ لگائی، جہاں جہاں تشریف فرمائے سنیے گا، ہمیشہ اطاعت کرنے والی نبی کی اونٹنی آج نبی کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ نبی نے تعجب سے دیکھا، اونٹنی نے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ حیران رہ گئے، کیا دیکھتے ہیں؟ جبریل امین اونٹنی کی مہار تھام کے سامنے کھڑے۔ کیسے آئے امین وحی؟ بات تو درود و سلام اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ اللہ کہہ رہے میرے حبیب جو میں نے نازل کیا ان تک پہنچا دے، ان تک پہنچا دے۔ اور یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے جو میں نے نازل کیا۔ اور اگر نہیں پہنچایا، اگر یہ آیت ہوتی نا تو میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں کہیں کی بھی یہ اگر روایت ہوتی، چاہے اہل سنت کی کتاب میں یا شیعہ کی کتاب میں اگر یہ روایت ہوتی تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ مگر کیا کریں گے ہم شیعہ سنی، یہ روایت نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے، اس کا شیعہ انکار کر دے تو کافر ہو جائے، سنی انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ اور اگر نہ پہنچایا فما بلغت رسالہ، تو یاد رکھنا میرے حبیب اگر نہیں پہنچایا تو پھر میری رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ اب مجھے ذرا اس رات کے وقت یہ بتا دیجئے کہ یہ 10 ہجری ہے اور 18 ذی الحجہ ہے۔ آپ سنی بیٹھے ہیں تو میری پلکوں پر، آپ شیعہ بیٹھے ہیں تو میری آنکھوں پر۔ ذرا کوئی کھڑے ہو کر مجھے یہ بتا دے کہ اس دن اس وقت تک وہ کون سا حکم ہے اس کا جو میرے نبی نے نہیں پہنچایا، وہ کون سی کمی ہے جو رہ گئی ہے، مجھے بتائیے۔ یہ بتائیے توحید نہیں بتا دی میرے نبی ہے، رسالت نہیں بتائی، عصمت انبیاء نہیں بتا دی، قرآن نہیں بتا دی، نمازیں نہیں بتا دی، روزہ نہیں بتا دی۔ حضور عالی ذرا سوچ کر بتائیے مسجد میں داخل کیسے ہونا ہے یہ بتایا ہے میرے نبی نے، مسجد سے نکلتے ہوئے کیا پڑھنا ہے یہ بتایا ہے میرے نبی ہے، ٹوپی پہنتے ہوئے کیا پڑھنا ہے، امامہ باندھتے بتایا میرے نبی، لباس پہنتے ہوئے کیا پڑھنا ہے یہ بتایا میرے نبی، لباس اتارتے ہوئے کیا پڑھنا ہے یہ بتایا، عصمت انبیاء کیا ہے یہ بتایا، توحید کی عزت عظمت کیا یہ بتایا، شرک کس کو کہتے ہیں یہ بتایا، ایمان کیا ہے یہ بتایا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے میرے؟ ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے یہ بتایا ہے میرے نبی نے، آپ نے شادیاں کیسے کرنی یہ بتایا ہے، بچوں کے نام کیسے رکھنے یہ بتایا ہے میرے نبی، ان کی تربیت کیسے کرنی ہے یہ میں نے بتایا ہے میرے نبی، ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے یہ بتایا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے یہ بتایا ہے، آپ نے تجارت کیسے کرنی ہے، زراعت کیسے کرنی ہے، قرض کیسے لینا ہے، قرض دینا کیسے۔ حضور علی یوں سمجھیے کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں توحید کے اسرار سے لے کر آنکھ میں سرما پہننے تک کے آداب بتائے ہیں میرے نبی نے۔ اور ارباب ادب بیٹھے ہیں اور صاحبان ذوق بیٹھے ہیں تو سن لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے تبلیغ کی ہے۔ حضرت آدم سے لے کر جناب مسیح تک سب نبیوں نے تبلیغ کی ہے، میرے نبی نے تبلیغ نہیں کی۔ 23 سال کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، 23 سال کوئی وقت نہیں ہوتا، جتنا بڑا کام ہے مختصر عرصہ ہے 23 سال، تبلیغ نہیں کی میرے نبی نے۔ خدا کی قسم اس 23 سال میں میرے نبی نے تبلیغ کا معجزہ دکھایا ہے۔ نہیں ابھی تک آپ تک بات واضح نہیں ہوئی ہے، واضح نہیں، میرے نبی نے تبلیغ کا اعجاز دکھایا ہے۔ بتاؤں کیسے تبلیغ کا اعجاز کیسے؟ یعنی وہ عرب کہ جو بیٹی کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا تھا، ارے صاحب کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے، باپ سگا باپ اندر دائی چلی گئی ہے خیمے میں اور اس نے گڑا کھودنا شروع کر دیا ہے، دائی نے آ کر بتایا کہ بیٹا ہے تو کھجوریں خود بھی کھائیں اور دائی کو بھی کھلائیں اور دوستوں کو بھی کھلا دی، اور اٹھا کر لے آئی ہے کہ بیٹی ہے تو گڑا پہلے سے تیار ہے، اور یوں دائی کے ہاتھ سے لیا اور یوں بڑے باپ نے اور زندہ گاڑ دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ ذرا سوچئے۔ حضور میں نے کہا میرے نبی نے تبلیغ کا اعجاز دکھایا۔ سنیے،
جو باپ بیٹی کو زندہ گاڑ رہا تھا، یہ اعجاز ہے میرے مولا کی، تاجدار انبیاء کی تبلیغ کر کے پھر وہی باپ تبلیغ مصطفیٰ سے متاثر ہو کر بیٹی کو ہاتھ پہ لے کر کہہ رہا تھا میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے رحمت عطا کی۔ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، نبی نے اعلان کر دیا، سن رہے ہو حضور، حیا علی خیر العمل، سلمان کو ذرا آواز، وہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لو آواز اٹھی ہے حیا علی خیر العمل، غدیر سے آواز آئی ہے، اس لیے لوگوں کو اچھی نہیں لگتی ہے، حیا علی صاحبان ذوق بیٹھے ہیں، جملہ سنی، آواز آئی نا، آؤ عمل خیر کی طرف، سب سے افضل عمل کی طرف، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے حج تو پڑھا ہے، اب کون سا عمل خیر ہے؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ کہہ کر میرے نبی نے اعلان کیا، سنو میرے صحابہ، سنو خیمے نصب کیے جائیں، سبحان اللہ، اعلان کیا اور اعلان کر کے پھر ہاتھوں کو اٹھائے۔ بہت مشکل منزل تھی، اتنی مشکل منزل تھی کہ اللہ کو کہنا پڑا واللہ یعصمک من الناس، حبیب پہنچا دے، اعلان کر دے ولایت علی کا، میں اللہ تجھے ان کے شر سے بچا دوں گا۔ اس ایک آیت کو اگر سمجھ لیا جائے تو سب کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اعلان کر میں تجھے ان کے شر سے بچاؤں گا، ان کے شر سے۔ مجھے اتنا بتا دیجئے، 10 ہجری ہے، میرا نبی یہودیوں میں کھڑا ہوا ہے، میرا نبی عیسائیوں میں کھڑا ہوا ہے، میں تجھے ان کے شر سے بچا دوں گا۔ توجہ ہے نا، میں بچاؤں گا تجھے ان کے شر سے، تو اعلان کر۔ پتہ چلا یہ اعلان جہاں ہو جائے تو کچھ قیامتیں ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اعلان کر، خیمے ہاتھوں کو اٹھائے اور ہاتھوں کو اٹھا کر کہا لے میرے اللہ، میں نے پہنچا دیا، لے جا دیکھے نبی، میں نے پہنچا دیا پالنے والے، اب میں تیرا محبوب تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا یہ مانگتا ہوں صبح قیامت تک اس کا دوست ہو جا جس کے دل میں ولایت علی ہے۔ میرے اللہ جو علی کی ولایت کا دشمن ہے تو خود اس سے دشمنی کر، تو خود اس سے دشمنی کر۔ آخر میں نصب کیے جائیں، شربت کا اہتمام کیا جائے، ٹھنڈے پانی کا اہتمام کیا جائے، اور سلمان تبرکات کا صندوق کھولو۔ صندوق کھولا گیا، نبی نے سبز رنگ کا امامہ اٹھایا، سبز رنگ کا امامہ اٹھا کر اور کہا علی یہ دیکھ رہے ہیں امامہ، اس امامے کا نام صحاب ہے، سین ہے، اس کا نام صحاب ہے، سین ہے الف بے، صحاب، یہ صحاب۔ علی جب میں معراج پر گیا تھا نا تو اللہ نے مجھے یہ امامہ دے کر کہا محبوب جو تیرے بعد تیرے ممبر کا وارث ہے میری طرف سے امامہ غدیر میں مانگا۔ وہ امامہ باندھا گیا علی، اور یاد رکھیے گا جب علی کا پاکیزہ بیٹا جو پردہ غیب میں، جانتے ہیں مولا کائنات نے کیا فخر کیا؟ آپ کا جو خطبۃ البیان ہے اسے علامہ طالب چوری صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، اس میں مولا کائنات نے اپنی 100 صفات بیان کی۔ کتنی؟ 100 صفات بیان کی۔ انا کہے، انا 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 انا، میں یہ علامہ طالب چوری صاحب کا حوالہ ہے۔ 100 صفات بیان کر کے 99 صفات جب گزر گئے تو مولا علی 100ویں صفات اپنی، پتہ ہے کیا لکھ رہے ہیں، کیا بیان فرمانے میں؟ کہتے ہیں میں یہ علی ہوں، میں یہ علی ہوں، میں یہ علی ہوں، اور آخر میں خطبے کو ختم کر کے 100ویں صفت بیان کرتے ہیں میں وہ علی ہوں جو مہدی کا بابا ہوں۔ تو
جب میرے مولا و آقا تشریف لائیں گے، علی کے پاکیزہ بیٹے تشریف لائیں گے، تو جو صحاب نامی امامہ علی نے غدیر میں باندھا تھا امام زمانہ کے سر پر بھی وہی امامہ، وہی غدیر کا امامہ، وہ تکڑو۔ ایک شملہ امامے کا دائیں طرف نبی نے رکھا ہے، ایک بائیں طرف، گویا غدیر کا دولہا بنا دیا، اور پھر ایسے کاندھے پکڑ کر چلے جیسے دولہا کو لے کر چلتے نبی ایسے، اور 1.25 لاکھ کا مجموعہ ہے، صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، بھی ان کے خیمے میں لے جا کر مسند بچھائی گئے، تکیے لگائے گئے، علی کو بٹھایا گیا، دروازے پر نبی آئے، اعلان کیا، سنو صحابہ صحابیات، ایک ایک کر کے خیمے کے اندر جاؤ، علی کو مولا بننے کی مبارکباد دو، علی کو مولا بننے کی مبارکباد دو۔ حضور علی مجمع کم تو نہیں تھا، 3 دن لگ گئے، 3 دن لگ گئے ایک ایک کر کے اندر جانے اور مبارکباد دینے، 3 دن لگ گئے، سب کے نام لکھے ہوئے، جس نے کیا کیا کہہ کر مبارکباد دی، تاریخ میں جا کر دیکھ لیجیے، سب نے کہا، سب نے مبارکباد دی تھی۔ ادھر حضور مدینے میں جو لوگ تھے وہ قافلہ گیا تھا، یہ دور تو نہیں تھا، سائنس ٹیکنالوجی یہ تو نہیں تھی کہ فوراً پتہ لگ جائے کہ قافلہ کس جگہ پر ہے، کہاں رکا ہوا ہے، دنوں کا حساب رکھا جاتا ہے، اس دن گئے ہیں، اتنے دن راہ میں لگیں گے، اتنے دن کا حج پڑا جائے گا، اتنے دن پھر راہ میں لگیں گے، اور اتنی منزلیں ہوں گی، اور اس دن واپس مدینے آ جائے۔ جو آنے کا دن تھے اس میں ظاہری بات ہے کہ ماؤں نے بچوں کو بھی تیار کر لیا تھا، حاجیوں کے استقبال کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی، اچھے کپڑے، اچھے کھانے، وہ نہیں آئے، دوسرے دن بھی نہیں آئے، 3 دن لیٹ ہو گئے، 3 دن لیٹ ہو۔ اب جب تیسرے دن 3 دن لیٹ ہونے کے بعد قافلہ واپس آیا تو جو منتظر تھے، دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ جناب میں 16 کو آ جاؤں گا، میں 16 کو بھی نہ آیا، میں 17 کو بھی نہ آیا، آپ نے ساری باتیں کھانے کا بھی اہتمام کیا، ٹھہرنے کا بھی اہتمام کیا، دوست احباب بھی جمع ہوئے، میں نہیں آیا، کچھ رابطہ بھی نہ ہو سکا، 17 کو بھی نہ۔ جیسے میں 18 کو آیا، آپ کا پہلا سوال یہ تھا، ارے آپ تو 16 کو آنے والے تھے، 18 کو خیر تو ہے؟ تو وہ جو 3 دن لیٹ قافلہ واپس لوٹا تو مدینے والوں نے فوراً بے ضابطہ کہا، ارے بھائی 3 دن تاخیر سے خیر تو ہے؟ سنیے گا، خیر کیسی ہے، غدیر میں ہمیں روک کر علی کو ہم پر مولا بنا، ہمیں روک کر ہم پہ، اور حضور علی پیغمبر اسلام جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے مسجد میں، اور سارے صحابہ تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے کہ یکم کیا ہوا، ایک آدمی آ گیا، اس نے اپنا اونٹ باہر روکا مسجد میں، اور پیر مدینے میں پیر پٹکتا ہوا اور سیدھا اندر آ گیا۔ منظر کو دیکھیے، اور میں راز پڑھ رہا ہوں، اس کو سنیے، سمجھیے، پیغمبر مدینے میں، اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا کہ غدیر میں آپ نے اپنے بھائی علی کو ہم پر مولا بنا دیا۔ پیغمبر نے کہا صحیح سن، یہ ایبسنٹ تھا، اب کہنے لگا کہ آپ نے ہم سے کہا کہ بتوں کو چھوڑ دو، وہ بت جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، آپ کے کہنے پر ان بتوں کو چھوڑ کر ایک اندیکھے کو خدا مان دیا۔ سارے صحابہ بیٹھے، سارے مسلمان بیٹھے، نبی تشریف فرما، ہم نے ان کو چھوڑ کر بتوں کو وحدہ اللہ شریک مان لیا، اندیکھے۔ آپ نے کہا کہ آپ کو اس کا نبی مانے، نبی مان لیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نمازیں پڑھی۔ پھر سن لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کوئی راز ہے تاریخ کے، اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولایت کے اب بھی بہت سی چبھن ہے لوگوں کو، تو ذرا راز سنیے کہ یہ چبھن کیوں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے آپ نے کہا نمازیں پڑھیں، ہم نے نمازیں پڑھی۔ بیٹا اس جملے کو بچے جو دوبارہ، آپ نے کہا نمازیں پڑھو، میں کام لوں گا، ہم نے نمازیں پڑھی، روزے رکھو، آپ نے روزے رکھے، حج کرو، حج کیا، جہاد کیا، یہ کیا، زکات دی۔
اب آپ دنیا سے جاتے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر حاکم بنا کر جا رہے ہیں۔ حضور ذرا جا کر دیکھیے تو صحیح کہ دوستوں نے یہاں مولا کے معنی کیا کیا لکھے ہیں۔ نہیں، مولا کے معنی یہ نہیں ہے جو شیعوں نے سمجھے ہیں۔ اب مولا کے معنی ہے دوست، مولا کے معنی ہے پڑوسی، مولا کے معنی ہے داماد، مولا کے معنی ہے غلام، وہ نہیں جو شیعوں نے سمجھ لی۔ اچھا، عربی کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہوتے ہیں مولا، تو یہ معنی ہے، وہ معنی ہے، وہ معنی وہ نہیں ہے جو شیعوں نے سمجھ لی۔ حاکم نہیں۔ مجھے یہ بتائیے، یہ جو آیا ہے نا نبی کے سامنے، اس کا نام ہے حارث بن نعمان فہری۔ سن رہے کیا کہہ رہا ہے؟ اب جاتے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر حاکم بنا۔ مجھے یہ بتائیں، یہ جو حارث بن نعمان فہری ہے، یہ کھاریاں کا رہنے والا ہے؟ یہ لالا موسیٰ کا رہنے والا ہے؟ یہ کراچی کا رہنے والا ہے؟ بھائی عرب کا ہی ہے نا۔ تو پہلے اس سے پہنچو، نبی نے پوچھو اس سے کہ نبی نے مولا کہا ہے، تو ترجمہ حاکم کیسے کر رہا ہے؟ نبی نے تو مولا کہا تھا، تو حاکم کیسے کر رہا ہے؟ حاکم بنا کر جا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے، اپنی مرضی سے بنایا علی کو یا اللہ کے حکم سے؟ یہ 10 ہجری ہے، یہ 10 ہجری ہے۔ 23 سال تبلیغ کے کامل ہوا چاہتے ہیں، 10 سال مکے کے، اور یہ 13 مکے اور مدینے کے بعد 23 سال کامل ہو رہے ہیں۔ مجھے بتائیے اس جیسا خدا کائنات میں کوئی اور ہو سکتا ہے؟ میں نے تو حارث بن نعمان فہری کو ویسے تو میں اور بھی گالیاں دے سکتا تھا، لیکن جن خاندان کا ممبر ہے وہ ممبر کا تقاضا یہ کہ بھائی اتنا ہی ہے، آپ کے دل میں ہے جو وہ کہہ لیجیے، ان کے لیے ہے کوئی اتنا بڑا؟ ارے بھائی نبی سے کہہ رہے ہیں اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم سے؟ ارے بدبخت قرآن کی آیت نہیں پڑھی، وما ینطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحیٰ، یہ تو زبان حرکت نہیں کرتی جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ نبی نے سادہ سا جواب دیا، اللہ کے حکم سے۔ کہنے لگا اگر اللہ کے حکم سے بنایا تو کہہ دو اپنے اللہ سے میں نہیں مانتا علی، میں نہیں مانتا ولایت علی، اس سے کہو مجھ پر عذاب نازل۔ یعنی کمال یہ دیکھیے کہ ایسے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو عذاب گوارا کر لیتے ہیں، ولایت علی گوارا نہیں کرتے۔ حضور یہ کہتا ہوا چلا کر۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تصور کر لیا، آپ نے سوچ لیا کہ نبی ہے مسجد میں اور سب لوگ بیٹھے، میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، اتنے میں کوئی آدمی آئے اور آ کر مجھ سے بدتمیزی کرنے لگ جائے، تو بتائیے آپ سب کھڑے ہو جائیں گے کہ بدبخت یہ ہمارے مہمان اور امام کا ذاکر، ہمارے مولا کا ذاکر، تو ان سے کیسے بدتمیزی کر رہے ہیں؟ کام پہ ٹانگ رکھ کے چلتے دفعہ ہو جاؤ، کہیں گے یا نہیں؟ بولیے بھائی ہمارے مہمان ہیں، ہمارے مولا کا ذاکر، ایسے ہی ہے نا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کائنات کی ساری عزت قربان میرے نبی کی جوتیوں پر، ہماری زندگیاں آبرو قربان ہمارے نبی کی جوتی میں لگی ہوئی خاک پر، یہ بتائیے وہ بدتمیزی کر رہا ہے نبی کے ساتھ آ کر، سارا مجمع چپ بیٹھا ہوا ہے۔ نہیں حضور علی یہاں غور نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، نہیں غور نہیں کرتے۔ پھر ایک مثال سے سمجھیں آپ، وہ سب چپ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے جس لہجے میں نبی سے بات کر رہا ہے وہ تمیز کا لہجہ ہے یا بدتمیزی کا لہجہ ہے؟ بدتمیزی کا لہجہ، وہ بدتمیزی کر رہا ہے اور سب چپ بیٹھے۔ اچھا پھر سنیے اس مثال، کوئی آدمی آ کر یہاں مجھ سے لڑنے لگ جائے، میری توہین کرنے لگ جائے، اور آپ سارے گردن جھکا کے خاموشی سے بیٹھ جائیں، پھر ماننا پڑے گا وہ اکیلا نہیں ہے، یہ سب بھی ملے ہوئے ہیں۔ سلوات پڑھیے محمد والے توجہ پڑھنے والے پھر تو یہی ماننا پڑے گا نا، پھر تو یہی ماننا پڑے گا کہ یہ جو سب چپ ہو کر سن رہے ہیں یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں، یہ سب کے سب ملے ہوئے ہیں۔ وہ رسول کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، سلوات پر محمد والے محمد، اور سب پوری مسجد بھری ہوئی ہے اور سب خاموش، نہیں مانتا میں نبی، وہ تو نبی رحمت ہے، وہ تو مجسم رحمت ہے، تو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔
اپنے اللہ سے کہو مجھ پر عذاب اتار دے. سالہ سالم قرآن سالہ سالم بعذاب واقع. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایک مانگنے والے نے اپنے لیے عذاب مانگ لیا. عذاب مانگ لیا. اپنے اللہ سے کہو مجھ پر عذاب اتار. کیا نام ہے اس کا؟ حارث. بس چلتا 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 نبی دیکھتے رہے. جیسے ہی صحن مسجد سے نکلا دروازے پر پہنچا اس نے قدم باہر نکالا کہ یکا یک سر پہ ایک کنکری لگی. چھوٹا سا پتھر لگا اور پھر وہ پتھر جو ہے بدن میں گھومتا رہا. گھومتے گھومتے کیا وہ پتھر گھوما بس اندر اس نے تباہی مچا اور وہ نکل گیا اور وہ ڈھیر ہو کر زمین پر پڑ گیا. برباد ہو کے مر گیا. حضور علی جنگ خیبر میں ایک حارث تھا مرہب کا بڑا بھائی. مشہور مرہب ہو گیا. اس کی شہرت اس وجہ سے ہوئی کہ علی کے سامنے آ کر اس نے کہا تھا میں مرہب ہوں خیبر کا ذرہ جانا. تو جواب میں مولا نے فرمایا تھا انا الذی سمتنی امی حیدر. میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. حیدر رکھا. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. اچھا یہ بھی عجیب منزل ہے کہ یہ علی نے پہلی بار اپنا نام حیدر بتایا. خیبر میں پہلی بار اپنا نام نہ اس سے پہلے بتایا نہ اس کے بعد. علی کا نام علی ہے. حیدر جانتے ہیں کیا نام؟ حیدر ماں نے رکھا تھا. اور یاد رکھیں ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کا ایک نام ہے بالکل ہے اور ایک وہ نام ہے جو ماں نے رکھا ہے. آپ کی ماں نے کیا نام رکھا ہے مجھے پتا نہیں ہے. میری ماں نے کیا نام رکھا ہے آپ کو پتا نہیں. ایسا ہے یا نہیں؟ سب کے ماں کوئی چاند گڈو پپو چنو ماں رکھتی ہے. تارا ستارہ غلام کنی نام رکھتی ہے. ریپو چیپو چیپو ماں نام رکھتی ہے. جو پیار میں آتا ہے وہ کہتی ہے. ایسے ہے یا نہیں؟ ماں نام مجھے تھوڑی پتا آپ کی اماں آپ کو چیپو کہتی آپ کو کیا پتا میری ماں مجھے کیا کہتی. وہ پیار میں ماں نام رکھتی ہے. ایسا ہے ہم جہاں جاتے ہیں بار بار وہ نام تھوڑی بتاتے ہیں. وہی نام بتاتے ہیں جو اپنا نام ہے. وہ نام کوئی بھی نہیں بتاتا جو. ایسا ہے یا علی تیری عزت پہ قربان تیرے عدل کے قربان. دشمن ہے لیکن اس منزل پر بھی ایسا نہ ہو کہ کہیں دھوکے میں مارا جائے. چونکہ مرد کی ماں نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا تو علی نے کہا دھوکے میں نہ مارا جانا وہ حیدر میں ہی ہو. وہ جناب علی بڑا بھائی تھا اس کا حارث. وہ بھی علی کے ہاتھوں سے مارا گیا. مرہب کا سگا بڑا بھائی تھا. انتر بھی بھائی تھا. حارث بھی بھائی تھا. وہ مارا گیا. وہ حارث تھا یہودی اللہ کا دشمن تھا. اس اللہ کے دشمن کو